اگر ایرانینز نہیں دیتے یہ کنسیشن جو آپ نے کہی ہیں، وہ کہتے ہیں لڑتے رہیں جنگ، ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم کئی سال یہ جنگ لڑ لیں گے۔ اسرائیل میں آج بھی بن گورین ایئرپورٹ کے قریب اور ان کے کچھ ملٹری انسٹالیشنز کو پہلی دفعہ شاید ایران نے آج اتنے قریب اور اتنا یعنی مضبوطی سے نشانہ بنایا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کو ہر صورت پاکستان آنا پڑے گا۔ آپ بتائیں کہ کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایرانی حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں شامل ہو جائے گی، وہ بھی سی این این کر رہا ہے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کیونکہ گلف اور امریکہ کو ایک کمزور ایران چاہیے، جبکہ انڈیا کو افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا مضبوط ایران چاہیے۔ انڈیا بالکل اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے مودی صاحب جنگ سے پہلے تل ابیب چلے گئے تھے۔ اس پوری جنگ کے اندر جو ہے وہ انڈیا تو ریلیونٹ ہے، اور وہ جو وزٹ تھا اسرائیل کا اس کا ایران سے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی تعلق تھا اس سے۔ اسٹیو وٹکاف اور وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام آباد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، اس میں انہوں نے نام بھی دیے ہیں، انہوں نے ایک دو لوگوں کے نام بھی دیے ہیں۔ اسرائیلیوں کے پاس لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اسیسمنٹ ہے کہ کون ہے اس وقت پاسداران انقلاب IRGC کے اندر جو طاقتور ہے، جو سنبھال سکتا ہے IRGC کو، اور ایرانی کہہ رہے ہیں ہم وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اوپر اور کسی بندے کو نہیں بھیج سکتے۔ امریکہ کے دوست، امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے الائز اس کو کہہ رہے ہیں جنگ بند کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو، میں کہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کو کھولیں۔ 28 فروری کے بعد تقریباً جتنے بھی میجر عرب مسلمان ممالک ہیں جو ایران کے نیبرز ہیں، ان سب میں IRGC کے سلیپر سیلز پکڑے گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، شہباز شریف کے ٹویٹ کو پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس پوٹس یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ری پوسٹ کیا ہے، جو مذاکرات کے حوالے سے تھا۔ پزیشکیان کا ٹویٹ آ چکا ہے، سب کچھ تیار ہے لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے، بمباری جاری ہے، ایک دوسروں پر حملے جاری ہیں، جنگ جاری ہے۔ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں مذاکرات کی گونج ہے، اور دوسری طرف جب میدان جنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت گرم ہے، وہاں بھی کوئی ایسا رکنے کی بات نظر نہیں آتی، اور جو سیز فائر کی بات تھی پہلے دن تو کوئی سیز فائر نظر نہیں آیا۔ تو میں نے احمد قریشی صاحب کو دعوت دی ہے، وہ یہ ویسٹ کو، اسرائیل کو، US کو زیادہ سمجھتے ہیں ہمارے سے، ایران کو بھی سمجھتے ہیں، گلف کو بھی سمجھتے ہیں، تو میں نے کہا ان سے ذرا مذاکرات کی کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ عید مبارک احمد قریشی صاحب۔ آپ کو بھی بہت گزشتہ عید مبارک مزمل صاحب۔ لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آیا ہم یہاں پہ جو گفتگو کریں گے وہ گفتگو وہ کریں جو ہمارے لوگ سننا چاہتے ہیں، یا وہ گفتگو کریں جو وہاں کی جو حقائق ہے، جو تلخ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں احمد قریشی صاحب، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں ادر سائیڈ آف دا پکچر سننے کے لیے، ورنہ میرے پاس ایسے بہت سے گیسٹ ہیں جو وہ بات بھی کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، میں وہ بات بھی کرتا ہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال پبلک اوپینین کی بھی امپورٹنس ہے، لیکن لوگوں کو ادر سائیڈ آف دا پکچر بتانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پاپولر ہو یا ان پاپولر ہو۔ دیکھیں ہمارا کام پاپولر بات کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے ریئل فیکچوئل بات کرنا۔ کئی دفعہ ریئل اور فیکچوئل بات ان پاپولر بات بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کرنی چاہیے۔ تو ہم تو یہاں فیکچوئل اور ریئل بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ بتائیں کہ کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا، ابھی ایگزیکٹلی اس وقت جو ہے وہ ایران حکومت کے اوپر بہت شدید پریشر ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں، اور ابھی تک جو ایرانی یعنی بالکل تھوڑی دیر پہلے جو ہے CNN نے، کیونکہ وہ واحد مغربی میڈیا آؤٹلیٹ ہے جس کا رپورٹر تہران میں موجود ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ تہران میں ایک رپورٹر کا موجود ہونا جو ہے وہ اس کا مطلب ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ان کے کلیئرنس ہے ان کی ایرانی حکومت کی طرف سے۔ تو انہوں نے CNN نے، میں نے واحد ابھی تک جو دیکھا ہے کہیں پہ بھی کسی نے یہ رپورٹ کیا ہو کہ
ایرانی حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں شامل ہو جائے گی، وہ بھی سی این این کر رہا ہے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، اٹس ویری پازیٹیو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دوپہر کو پاکستان کے تقریباً 2 بجے دوپہر، آج 24 تاریخ ہے، 24 مارچ، اور آج جو ہے ایرانی سفارت خانے کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اسلام آباد میں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ پھر ہاتھ ہو جائے گا، ڈسیپشن ہوگا۔ تو انہوں نے جو ایک اچھا یعنی ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا، اور ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اور یہ ڈسیپشن ہے، ہماری پوزیشن جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اسی کو استعمال کیا جائے گا اگلے حملے کے لیے، جو کہ ایک پوزیشننگ ہو سکتی ہے، کہ پوسچرنگ انگریزی میں کہتے ہیں، اس سے نخرے دکھانا تھوڑا سا، لیکن پریشر بہت ہے ایرانی حکومت پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل رشین وزیر خارجہ نے باقاعدہ ٹیلی فون کیا اور عراقچی عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان سے بات کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت پریشر ہے۔ اور پاکستان تو رول ہمارا تو ہے ہی کی رول، اس پہ ہم آتے ہیں تھوڑے سے آگے چل کے، اگر اس پہ آپ بات کریں گے، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدر ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب کو بھی فون کیا ہے آج، اور ان سے بھی ایک ہی بات کی ہے، اور وہ ایران کے اوپر بات کی ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ انڈیا اور ایران کے بہت اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور یقیناً صدر ٹرمپ ان سے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ اپنے گڈ آفیسز ایران کے ساتھ استعمال کریں۔ اس میں ہمارے جو بھارتی دوست ہیں وہ تھوڑے سے مسئلے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ گلف اور امریکہ کو ایک کمزور ایران چاہیے، جبکہ انڈیا کو افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا، اس حوالے سے تھوڑا سا مضبوط ایران چاہیے، تو انڈینز کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال صدر ٹرمپ کو بھی معلوم ہوگا اس چیز کا، کیونکہ انڈینز جو ہیں چابہار کے حوالے سے بڑی لابنگ کرتے رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں، لیکن صدر ٹرمپ نے ان کی نہیں سنی، اور وہ جو سینکشنز تھے وہ لگا دیے پر چابہار ہمیں پہ۔ تو لگتا ہے تو کہ اس وقت چونکہ انڈیا بالکل اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے مودی صاحب جنگ سے پہلے تل ابیب چلے گئے تھے، تو لگتا ہے کہ ایرانینز اور انڈینز کے تو بہت فاصلے ہیں، اور اس وقت ہمیں تو انڈیا بہت ارریلیونٹ نظر آتا ہے کہ اس کو ایرانینز کا ٹرسٹ حاصل نہیں ہوگا۔ انڈیا تو ریلیونٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس پوری جنگ کے اندر جو ہے وہ انڈیا تو ریلیونٹ ہے، اور وہ جو وزٹ تھا اسرائیل کا، اس کا ایران سے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی تعلق تھا اس سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اسرائیل سے تعلقات اب سے نہیں ہیں، 30 سال، تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں، 92 کے بعد سے قائم ہو گئے تھے، 93 کے بعد سے، لیکن انڈیا نے کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں کیے، کیونکہ ایران، میں نے آپ کو اشارتاً بھی بتایا تھا لیکن میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں کہ ایران انڈیا کے لیے ایک مضبوط ایران کسی حد تک گلف اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے تو ضروری نہیں ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو ایک مضبوط ایران چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور عرب ممالک کو کمزور ایران چاہیے، تو اس لیے انڈیا کو، اس لیے آپ نہیں دیکھیں گے کوئی امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہوئے اس مسئلے میں، اگرچہ میں خود حیران ہوں کہ صدر ٹرمپ نے مودی صاحب کو کال کر دیا یہ جانتے ہوئے کہ مودی صاحب جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ نہیں کوئی کردار ادا کر سکتے ایران میں۔ خیر چلیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، کہتے ہیں لیکن میں اسٹیو وٹکاف اور وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام آباد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پہنچ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں فرائیڈے کو ایرانینز آ جائیں گے۔ واٹ ڈو یو سی؟ بالکل ہیوج چانس ہے کہ، میرے تو یہی خیال ہے کہ اگر ایرانی نظام کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کو ہر صورت پاکستان آنا پڑے گا، اور آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس وقت بہت پریشر ہے ایرانی حکومت کے اوپر بھی کہ آپ ہر صورت یہاں پہ پہنچے، ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جنگ رکوانے کی کوشش کریں، ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہم ایک طرف ہمارے ریمیٹنسز کو تھریٹ ہے، خطرہ ہے گلف کنٹریز کے اندر، اور دوسری طرف ہماری جو انرجی ریسورسز ہیں، تیل ہے، گیس ہے، جو خلیج سے آتا ہے، گلف سے آتا ہے، اس کو خطرہ ہے، تو ہمیں تو دونوں طرف سے خطرہ ہے، تو ہم نے ہماری طرف سے پاکستان جو اشارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے جو سگنلز ہیں وہ تو بہت کلیئر ہیں، ٹریمینڈس پریشر ہماری طرف سے بھی ہے ایرانیوں کے اوپر، آپ ہر صورت یہاں پہنچے۔ ابھی بھی 50-50 دیکھیں، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ایرانیوں کے بارے میں، کیونکہ
کیونکہ وہ اب ظاہر ایک جنگ چل رہی ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیشہ کہتا ہوں مزمل صاحب کہ ایرانی جو مذہبی فگرز ہیں، ایک مذہبی حکومت ہے نا ایران کے اندر، تو میں کہتا ہوں ہمیشہ ایرانی ملا جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھدار ملا ہے. وہ ہمارے دوسرے ملاؤں کی طرح نہیں ہے جو خودکشی، حماس والے ہیں تو وہ خودکشی کرنے چلے گئے، یا وہ مصر والے تھے تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ان کو، انہوں نے وہ فوراً وہ اقدامات اٹھانے شروع کر دیے جس سے ان کا تختہ الٹ دیا گیا، الجزائر میں ان کو آنے نہیں دیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایرانی ملا جو ہے وہ سمجھدار ملا ہے. تو میرے نہیں خیال کہ ایرانی ملا سوئسائڈل ہوگا. بے شک وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ یہاں آئیں گے اور وہ ضرور اس کو ایکسپلور کریں گے، کیونکہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور خطرناک بات بتا دوں. خطرناک کیا ہے؟ جو فالو کر رہے ہیں سب کو پتا ہے، ہم اس وقت بہت قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ خلیجی عرب ممالک جنگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، آلموسٹ بالکل تیار، اٹس کمپلیٹلی ریڈی ہے. اور ابھی اس وقت جو ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے لبنان نے چوتھا عرب ملک بن گیا ہے جس نے ایرانی سفارتکاروں کو نہیں، ایرانی سفیر کو پرسونا نون گراٹا قرار دے دیا ہے کہ آپ یہاں سے 24 گھنٹے کے اندر لبنان سے نکل جائیں. تو سفیر کو، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اس سے پہلے کن 3 ملکوں نے نکالا ہے؟ اس سے پہلے سعودیہ نے نکالا ہے. سعودیہ نے پرسوں آرڈر کیا ہے ایرانی سفارت خانہ جو ریاض میں ہے، وہاں پہ جو ڈیفنس اٹیشے ہیں اور ڈیپٹی ڈیفنس اٹیشے اور 2 اور، یعنی ٹوٹل 4 ڈپلومیٹس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے دیے تھے. وہ 24 گھنٹے کل رات پورے ہو گئے تھے، یقیناً وہ نکل چکے ہوں گے. اس سے پہلے قطر تھا، اس سے پہلے متحدہ عرب امارات تھا. متحدہ عرب امارات نے تو اتنا بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ تمام جو کمیونٹی، آپ کو پتا ہے امارات کے اور ایران کے تجارتی اور بہت قریبی تعلقات ہیں، لیکن امارات نے یہ اقدام اٹھایا اس ہفتے ہی، پچھلے ہفتے کے آخر میں، کہ تمام کمیونٹی کلبز اور بہت بڑی تقریباً 500,000 آبادی ہے ایرانیوں کی دبئی میں اور متحدہ عرب امارات میں، اور ان کے تمام کمیونٹی کلبز ایونٹس جو ایمبیسی سے منسلک تھے، ایون ایرانی حکومت کا ایک ہسپتال ہے جو جب متحدہ عرب امارات جو ہے قائم ہوا تھا 1971 میں، تو ایک ہسپتال قائم کیا تھا ایران نے، وہ تک اماراتی حکومت نے بند کر دیا ہے. تو آپ کے پاس یہ 3-4 ممالک ہیں اور یہ چوتھا ملک جو ہے اب. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت عرب ممالک جو ہیں وہ بالکل جنگ کے بالکل ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ آج بھی کویت میں، آج صبح فجر سے کویت میں امارات پہ جو ہے وہ مسلسل بہت شدید بلکہ قسم کے حملے ہو رہے ہیں. اور لبنان میں تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہو گئی ہے کہ ابھی ان کو انکشاف ہوا ہے، پتہ نہیں پہلے سے تھا ان کو، ان کی انٹیلیجنس کو یا نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ بیروت کے اندر جو ہے وہ پاسداران انقلاب اسلامی فورس جو کہ IRGC ہے، وہ اس کے ایڈوائزرز اور ہوں گے یا ملٹری پرسنل، جو بھی آپ ان کا نام دیں، وہ بہت بڑی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ کافی عرصے سے ہیں، ان کو چھپایا گیا تھا، وہ کہاں سے داخل ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. تو اسی لیے سفیر کو جو ہے آج وزیر خارجہ جو لبنان کے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اب سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آرڈرز دے دیے ہیں کہ باقاعدہ جو سفیر ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو سچویشن ہے وہ بہت اس وقت بہت سیریس ہے. آپ پاکستان کی بھی بات کریں تو میں نے آپ کو اشارتاً ابھی بتایا تھا، لیکن اب ہم تھوڑا سا کھل کے بات کر لیتے ہیں. ہمیں جو ایران کی پالیسی ہے اس سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے اس وقت. یہ جو جنگ ہے، بے شک وہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی ہے اور اٹیک پہلا شروعات اس وقت ان سے ہوئی ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ پرانی ہے، وہ بات بحث الگ ہے. لیکن اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی خدا نہ خواستہ کلیپس ہو سکتی ہے. یہ جو بلاک کیا ہوا ہے ایران نے یا پاسداران نے جو ہرمز ابنائے ہرمز کو، اور دوسرا جو ظاہر ہے پھر جو ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ جو امپیکٹ ہو سکتے ہیں وہ ابھی امپیکٹ نہیں ہو رہے. ہمیں اس وقت جو بڑا خطرہ ہے پاکستان میں، وہ خطرہ ہے یہ انرجی، ہمارا سب کچھ بیٹھ جائے گا. تو ابھی ریمیٹنس سے چلو بات کی بات ہے، ابھی وہاں پہ اتنی بڑی کلیپس نہیں ہوئی گلف کے اندر، گلف عرب ممالک میں، لیکن جو یہ گیس اور پیٹرول کا جو ہمارا مسئلہ
بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس وقت، منہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ زندگی موت کا سوال بن گیا ہے کہ ہم ہر صورت ایرانی حکومت کو یہاں لے کر آئیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایرانیوں کو ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ تو جائیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا سینئر بندہ اگر آ جائے، اگر ہم واقعی ٹرسٹ کر لیں آپ کہ ہم چلیں، آپ اچھے اس سے کر رہے ہیں، پاکستان کر رہا ہے ہمارے لیے، مدد کر رہا ہے پاکستان ہماری، ہم آپ پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. لیکن امریکیوں پہ ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ ہمارا سینئر بندہ اس وقت، ہماری تمام لیڈرشپ کا صفایا کر دیا گیا ہے تہران میں. تو آخری اگر ایک دو قابل لوگ رہ گئے ہیں، اور وہ ایک دو ہی ہیں جو قابل لوگ رہ گئے ہیں، ان کو بھی اگر ہم نے اسلام آباد بھیج دیا اور کچھ ہو جائے رستے میں، جہاز آتے ہوئے کہیں اس کو اڑا دیا جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ میری کوئی اطلاع تو نہیں ہے اس طرح کی، ظاہر ہے ہم نے کوئی کسی سے سنا تو نہیں ہے یہ، لیکن ڈیفینیٹلی ایرانی جو ہے وہ یہ چیز اس پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ہماری ساری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کا صفایا ہو چکا ہے. تو اگر ہم آخری ایک دو، اور امریکی یہ شرط لگا رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے اس میں انہوں نے نام بھی دیے ہیں، انہوں نے ایک دو لوگوں کے نام بھی دیے ہیں، کن ان کے دیے ہیں؟ ایک دو لوگوں کو آنا چاہیے یہاں. کن کن کو آنا چاہیے؟ سننے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ ایک پارلیمنٹ سپیکر ہے، پر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تو ایک بہت پارلیمنٹ سپیکر ہے ایرانی جو ہے. وہ تو بہت خلاف بات کر رہے ہیں مذاکرات کے. یہ تو مزمل صاحب آپ کو پتہ ہے، یہ تو اسٹائل ہے ہمارے ایرانی بھائیوں کا، بات کچھ ہو رہی اوپر کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اندر یہ ڈپلومیسی ہے، ہر جگہ سب کرتے ہیں، صرف ایرانی نہیں کرتے، ہر ایک ایسے کرتا ہے. وہ جو تو غالب ایرانی آف بھی وہ ہیں، بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا نام جو ہے وہ ایک IRGC جو پاسداران انقلاب اسلامی فورس کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ان کا بھی صفایا ہوا ہے. لیکن پاسداران میں جو ہیں تگڑے نام، اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نام ایکچولی اسرائیلیوں نے دیے. اسرائیلی انٹیلیجنس آپ کو پتہ ہے بہت سٹرونگ ہے، اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس کا وجود جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اور اسرائیلیوں کے پاس لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اسیسمنٹ ہے کہ کون ہے اس وقت پاسداران انقلاب IRGC کے اندر جو طاقتور ہے، جو سنبھال سکتا ہے IRGC کو. اور وہ نام جو ہے انہوں نے امریکیوں کو دیا ہے، اور امریکیوں نے وہ ہمارے لوگوں سے شیئر کیا ہے. مجھے نہیں پتا وہ نام کیا ہے، لیکن وہ نام ہمارے لوگوں سے بھی شیئر ہوا ہے، وہ ڈیفینیٹلی کنوے ہوا ہے. اور اب یہ سوال یہ ہے جو $1 ملین کوسچن ہے مزمل صاحب اس وقت، کہ فرائیڈ جمعرات کو یا جمعے کو یا بدھ کو، جب بھی کل جس وقت بھی ہو جائے وہ یہ مذاکرات، تو ایرانی وفد جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ کیونکہ یہ $1 ملین کوسچن ہے اس وقت. تو غالب آف جو ہے، جو پارلیمنٹ سپیکر ہے، اور پھر کوئی IRGC کا کوئی جنرل ہے جو امریکی چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایرانی کس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں. ایرانی جو ہے وہ آن دا سیف سائڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور ایرانی کہہ رہے ہیں ہم وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اوپر اور کسی بندے کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ابھی ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. ہماری لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے صفایا کیا گیا ہے، تو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہم عباس عراقچی کو، وہ بھی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، وہ بہت سینئر ہیں ایرانی سسٹم کے اندر اس وقت. لیکن یہ اس وقت جو گیم چل رہی ہے کہ کس کو بھیجا جائے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ رستے میں صفایا نہ کر دیا جائے، آخری ایک دو لوگ ہمارے رہ گئے ہیں ان کو بھی اڑا دیا گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مزمل صاحب، اس وقت جو گیم چل رہی ہے، جو امریکی اور اسرائیلیوں نے گیم کھیلی ہے، وہ ایک بڑی زبردست گیم کھیلی ہے. دیکھیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک نظام جو ہے ایران کے اندر وہ قائم ہے، لیکن ایک بہت بڑا ایک جو نقصان ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ جب آپ اتنے نظام کے اتنے اہم لوگوں کا صفایا کر دیتے ہیں تو ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اندر سے جو لوگ اپنا ایک، آپ کو پتہ ہے اقتدار کی اور طاقت کا سرچشمہ اور طاقت ہاتھ میں ہونا کی کس کو برا لگتا ہے. تو اب اس طرح کے لوگ ہیں نظام میں، ایران میں ہوں گے ڈیفینیٹلی، مجھے تو نہیں معلوم، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن ہوں گے ایسے لوگ جو موقع دیکھ کے چاہ رہے ہیں کہ وہ سامنے ابھر کے آئیں اور وہ اگلے لیڈر ہوں ایران کے. تو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو صدر اس وقت ایران کے صدر ہیں وہ ایک فگر ہیڈ صدر ہوتے ہیں. صدر پزشکیان جو ہے ایک اچھے آدمی ہے، از اے گڈ پرسن، سافٹ اسپوکن، لیکن ہی از اے فگر ہیڈ، ہی ڈزنٹ ہیو اینی پاورز. اور جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں جو مرشد اعلیٰ ہیں، وہ ان کے بارے میں تو بہت، یعنی ابھی تک کلیئرٹی ہی نہیں ہے موجود کہ وہ ایگزیکٹلی
جو ہے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا کیا ان کی صورتحال ہے، زخمی ان کے ہونے کے اطلاعات ضرور ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ $1 ملین، میں آپ سے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس وقت مزمل صاحب کہ کیا وہ ایک چیز ہے جس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، وہ صرف وہ ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کون سینئر شخص ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے، کیونکہ جو یہاں پہ آئے گا ایران سے مذاکرات میں شامل ہونے اسلام آباد، وہ وہی شخص ہے جو ایران کی قیادت کرے گا آگے چل کے اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. نہیں، پر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ قیادت کرے گا. امریکہ اور اسرائیل اس وقت مذاکرات کیوں چاہتے ہیں؟ نہ کریں، لڑائی چل رہی ہے، چلنے دیں. رجیم آپ کہہ رہے ہیں بالکل اینڈ پہ کھڑی ہے، گر جائے گی. وہ کہتے ہیں بحریہ تباہ کر دی، فضائیہ تباہ کر دی، میزائل لانچرز تباہ کر دیے، میزائل سٹیز تباہ کر دی. تو کیوں امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے؟ وہ اپنی گیم چلتا رہے 1 مہینہ اور. ہاں بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اس کی صرف ایک بہت سمپل سی وجہ ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ جو ابنائے ہرمز بند کرنے سے نقصان امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، امریکہ کا بہت فائدہ ہے. امریکہ میں اس وقت جتنا آپ کو پتا ہے کہ 60 بلین پلس پچھلے ایک ہفتے کے اندر $60 بلین پلس کی امریکن LNG گیس کی کانٹریکٹ سائن ہو گئے ہیں، اسپیشلی ایسٹ ایشیا، تائیوان، یہ ساؤتھ کوریا، جاپان، سنگاپور، دوسرے ممالک جو ہیں. اور دنیا مجبور ہے اس وقت، کیونکہ یہ گلف کی آئل اینڈ گیس نہیں نکلے گی، تو دنیا کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ امریکہ ہے. امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے، اور اس وقت سب سے بڑا گیس پروڈیوسر ہے، LNG. اور آپ حیران ہوں گے اس وقت یہ سن کے کہ انہی پچھلے 3-4 دنوں کے اندر وہ تمام کلائنٹس جو ایرانی تیل اور گیس کے کلائنٹس تھے یا گلف عرب تیل اور گیس کے کلائنٹس تھے، وہ سب جا رہے ہیں اس وقت، شفٹ ہو رہے ہیں کہاں پہ؟ امریکہ کے کلائنٹ بننے جا رہے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا ہمیں پریمیم، تھوڑا سا مہنگا وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کی پرائس زیادہ ہے امریکی گیس اور تیل کی، لیکن کم از کم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں تو خطرہ ہے، یہاں تو ہماری اکانومیز کلیپس ہو جائیں گی. ایران نے تو بند کر کے دکھا دیا ہے. ایران آپ کو یاد ہے 1980s میں بھی ایران دھمکیاں بہت کئی دفعہ دے چکا ہے، لیکن جو اس وقت ایران نے کیا ہے وہ ویسے تو ایرانی، جہاں عرب ممالک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی کلائنٹس جا رہے ہیں، وہاں ایران کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ ایران کے بھی کلائنٹس جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں اس وقت. تو امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کیوں مہینہ تک ابھی جنگ چلتے رہے، کیوں اس وقت جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، امریکہ کو بڑا فائدہ ہے. ان کی 2 سب سے بڑی LNG گیس پروڈیوسنگ امریکن کمپنیز کے اس وقت اسٹاک مارکیٹ نیو یارک کے اندر اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو ان کو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اتحادیوں کو نقصان ہو رہا ہے. جاپان کو نقصان ہو رہا ہے، آسٹریلیا کو ہو رہا ہے، نیوزی لینڈ کو ہو رہا ہے، یہ ساؤتھ کوریا، تائیوان، گلف خلیجی عرب ممالک جو اتحادی ہیں امریکہ کے، ان کو نقصان ہو رہا ہے. ظاہر ہے پھر یورپ کو بھی نقصان ہوگا. تو نقصان امریکہ کا نہیں ہے، امریکہ آگے 1 مہینے جنگ کر سکتا ہے. ٹرمپ کو کوئی نقصان نہیں ہے جنگ آگے بڑھانے سے، یا اسرائیل کو نقصان جو ہے ان اتحادیوں کے. اور یہ جو آپ مذاکرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ٹرمپ صاحب ایک تو اس لیے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ obviously وہ نہیں چاہ رہے، انہوں نے دھمکی تو دی ہے کہ وہ پاور پلانٹس جو ایران میں ہیں ان کو اڑا دیں گے، لیکن ان کو اڑانے امریکہ تو اڑا دے گا، اسرائیل بھی اڑا دے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان گلف عرب کنٹریز کا ہوگا. تو وہ نہیں چاہ رہے اس چیز کو. تو یہ مذاکرات تو اس لیے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی مطلب چاہیے کہ امریکہ یہ دباؤ میں، مذاکرات اس وقت، آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا دباؤ امریکہ پر ہے کہ جنگ بند کرو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ امریکہ کے دوست، امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے الائز اس کو کہہ رہے ہیں جنگ بند کرو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو. میں کہوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کو کھولیں. باقی آپ کرتے رہیں جو کچھ کرنا ہے، لیکن ابنائے ہرمز کھولیں. جنگ بند کرنا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. جنگ بند کرنا اس وقت مزمل صاحب، آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بھی کل کہہ دیا کہ ہم اگرچہ جنگ میں شامل نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں، لیکن جو ایکشن اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں لیا ہے وہ درست ہے، اور جو خطرہ ہے ایران سے وہ کم کرنا چاہیے. اتفاق کی بات ہے کہ عرب ممالک کا بھی یہی خیال ہے. پہلے ان کا خیال یہ نہیں تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل کی جائیں، لیکن اب جب ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے تو اب وہ واپس نہیں جایا جا سکتا. تو عرب ممالک کا بھی خیال ہے کہ بالکل اینڈ میں دیکھیے جنگ کا اختتام تو مذاکرات پہ ہی
ہوتا ہے، وہ تو ہونی ہے ہر صورت، لیکن اس طرح سے ہونی چاہیے جہاں پہ ایران کے پاس وہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ 3 چیزیں جس سے ان سب کو خطرہ ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک لانگ رینج بالسٹک میزائلز، شارٹ رینج رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لانگ رینج. نمبر 2 ظاہر ہے نیوکلیر پروگرام اور وہ جو انرچڈ یورینیم ہے. اور تیسرا سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو پراکسیز ہیں. اور یہ والا جو نقطہ ہے یہ بہت اہم ہے مزمل صاحب، کیونکہ اس 28 فروری کے بعد سے آپ نے پتہ نہیں ہمارے یہاں پاکستانی میڈیا میں کتنا اس کو کوریج دی یا نہیں دی، لیکن 28 فروری کے بعد تقریباً جتنے بھی میجر عرب مسلمان ممالک ہیں جو ایران کے نیبرز ہیں، ان سب میں IRGC کے سلیپر سیلز پکڑے گئے ہیں. قطر نے 2 پکڑے ہیں، امارات نے بھی 2 شاید پکڑے ہیں، کویت نے بھی 2 پکڑے ہیں. پاکستان میں امریکیوں کا خیال ہے کہ وہ جو پہلے ہی 2 دن کے اندر جو امریکی قونصلیٹ پہ حملہ ہوا تھا کراچی میں، اور پھر جو ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوا، وہ ہمارے پاکستانی اتنے نہیں تھے اس میں ملوث جتنے سلیپر سیلز تھے پڑوسی ملک کے. تو یہ جو اور آپ کو پتا ہے کہ سلیپر سیلز جو ہیں وہ اوور نائٹ یعنی 2 دنوں میں ان کو پیدا نہیں کیا جاتا، وہ مہینوں پہلے سے یا سالوں پہلے سے سلیپر سیلز رکھے ہوتے ہیں. تو کیوں رکھے ہوئے تھے یہ سلیپر سیلز؟ آپ کو پتا ہے کہ اذربائیجان نے 2 سلیپر سیل اذربائیجان نے ڈسمینٹل کیے ہیں جو دھماکے کرنے جا رہے تھے گیس آئل پائپ لائنز جو ان کے ہیں. قطر نے بھی 2 کیے ہیں، کویت نے بھی 2 کیے ہیں، اور امارات نے بھی کیے ہیں. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے بحرین نے بھی کیے ہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی ہیں. وہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، بالسٹک، ایرانی اس پہ مان جائیں گے؟ پراکسیز ایرانی مان جائیں گے؟ آپ کا گیس کیا ہے؟ یہ جو مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں مزمل صاحب، اس میں ایرانی جو پبلک جو اس وقت آپ ہر جگہ جو آپ عرب میڈیا میں سن رہے ہیں اور امریکن میڈیا میں اور اسرائیلی میڈیا، خبریں جو ہیں وہ انہی 3 میڈیاز کے اندر آ رہی ہیں، امریکن، اسرائیلی اور گلف میڈیا. تو اگر آج آپ ان تینوں میڈیا کو چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایرانیوں کو کنوے یہ کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ آ تو رہے ہیں لیکن ہمیں تصویروں کے لیے، یہ مذاکرات تصویروں کے لیے نہیں ہو رہے. صدر ٹرمپ نے بہت واضح طور پہ کل کہا ہے کہ ٹیمپرری 5 دن تک میں مہلت دے رہا ہوں. وہ جو حملے پاور پلانٹس پہ کرنے تھے وہ میں 5 دن کی مہلت دے دی ہے میں نے، لیکن اور یہ ٹیمپرری ہے. ہی اسپیسیفکلی ایمفیسائز دا ورڈ ٹیمپرری. تو جو آپ ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کو کنوے یہ ایرانیوں کو کیا گیا ہے کہ آپ ادھر تو آ رہے ہیں لیکن یہ کیمراز اور تصویروں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ وہ پارٹی کرنے کے لیے ہے کہ وہ جنگ بند ہو رہی ہے. یہ آپ نے کنسیشنز لے کر آنی ہے. تو اس وقت ایرانیوں کے سامنے ایک بہت مشکل فیصلہ ہے. وہ فیصلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس سینئر بندے کو اسلام آباد بھیجنا ہے، ان کے پاس دوسرا جو مشکل فیصلہ ہے اور واقعی مشکل فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے. اسلام آباد امریکیوں نے بلایا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور کھلے دل سے وہ کنسیشنز دیں گے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دیں گے. اگر ایرانینز نہیں دیتے یہ کنسیشن جو آپ نے کہی ہیں، وہ کہتے ہیں لڑتے رہیں جنگ، ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم کئی سال یہ جنگ لڑ لیں گے، پھر کیا میرے خیال میں پھر یہ بہت برا ہوگا، ہم یعنی خطے کے لیے، یہ خطے کے لیے بہت برا ہوگا. یہ خطے کے لیے بہت برا ہوگا کیونکہ یہ جنگ اتنی آسانی سے رکنے نہیں جا رہی. کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو ناممکن ہے مزمل صاحب کہ اس وقت جنگ روک دی جائے اور ایرانی حکومت کو یہ میزائل اور ان کی پراکسیز اور یہ سلیپر سیلز اور یہ ان کے پاس برقرار رہیں. یہ تو مطلب اور پھر ایک بڑا مسئلہ ایک اور کھڑا ہو گیا ہے، جو مطلب 2 بڑے مسئلے. ایک ایرانی حکومت نے بے شک وہ بہت بری طرح انہوں نے عرب ممالک کو مارا ہے، بہت بری طرح اسرائیل کو مارا ہے. اسرائیل میں آج بھی شاید بن گورین ایئرپورٹ کے قریب اور ان کے کچھ ملٹری انسٹالیشنز کو پہلی دفعہ شاید ایران نے آج اتنے قریب اور اتنا یعنی مضبوطی سے نشانہ بنایا ہے. آج جو اطلاعات ہیں اس کی کلیئرٹی ظاہر ہے اسرائیلی حکومت بھی کھل کے صاف بتاتی نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ آج انہوں نے کچھ ایرانیوں نے حملے کیے ہیں. لیکن 2 کام ایرانیوں سے ہو گئے ہیں جو بہت خطرناک ہے، جو کوئی چھوڑتا نہیں ہے کسی کو یہ 2 کام کرنے کے بعد. اور ایک کام یہ ہے کہ آپ نے تو جنگ چھیڑ دی آپ نے گلف عرب کنٹریز کے ساتھ. مطلب آپ
there's no, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں چلیں ہم 28 فروری سے پہلے جو ہمارے تعلقات تھے اس پہ ہم واپس چلے جائیں. یہ ناممکن ہے. آپ یعنی اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے وہ کراس ہو چکا ہے. مجھے نہیں پتا امریکہ اور اسرائیل سے کراس ہوا ہے, لیکن گلف عرب کنٹریز سے تو کراس ہو چکا ہے, اور وہ تو ان کو تو خطرہ ہے. اور آپ یہ میڈیا رپورٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکی میڈیا میں اور مختلف میڈیاز میں یہ, اور میں تو عرب میڈیا میں بھی دیکھ رہا ہوں آنیسٹلی. کل ڈاکٹر انور گرگاش جو ہیں وہ سینئر ایڈوائزر ہیں فارن پالیسی کے, متحدہ عرب امارات کے صدر جو ہیں شیخ محمد بن زائد کے سینئر ایڈوائزر ہیں. انہوں نے کل ٹویٹ کیا, آپ ٹویٹ جا کے دیکھیں, ویری کلیئر. انہوں نے کہا یہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد کہ ہم شاید کچھ بات چیت چل رہی ہے ایرانیوں سے, تو انہوں نے ایک بڑی کلیئر ٹویٹ کی. انہوں نے کہا اس وقت ہم we cannot go back to square one as if nothing happened. We must have very clear terms ہماری ہونی چاہیے کہ ایران جو ہے وہ یہ چیزیں آئندہ نہیں کر سکے گا اور نہیں کرے گا. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ایران نے ایک تو یہ گلف عرب کنٹری والا مسئلہ بہت خراب ہو گیا. دیکھیں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ یقیناً گلف کنٹری سے تو زیادہ طاقتور ہیں, ان کی ملٹری مائٹ زیادہ ہے, ان کی وار ٹیکنالوجی بہتر ہے. جب ایران ان سے لڑ رہا ہے تو عرب ممالک بھی شامل ہو جائیں, ایران کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں 2 ہیں وہاں 10 ہو جائیں. 200 جہاز روز آ رہے ہیں, 250 آ جائیں گے, 300 آ جائیں گے. یہ عرب کوئی گراؤنڈ فورسز تو لا نہیں سکتے, تو ایران کو کیا فرق پڑتا ہے یہ عرب ممالک بھی جنگ میں شامل ہو جائیں. they don't bother about it. اس کو تو میں بھی کچھ بول نہیں سکتا اس پہ کہ یہ مطلب کہ ان کے شامل ہونے سے جنگ کے اندر کیا وہ بیلنس آف پاور یا کیا وہ فوجیں اندر ایران تو آلریڈی ان کو مار رہا ہے, تو وہ بھی اگر جواب میں کوئی میزائل مارنا چاہتے ہیں تو مار لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ خطہ اور وار زون بن جائے گا, جنگ اور شروع. بالکل, یہ ایک الگ بحث ہے مزمل صاحب, یہ ایک الگ بحث ہے. ہاں اس سے کیا فرق پڑے گا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن, مطلب آپ نے اس پوائنٹ کو مطلب کہا کہ ایرانیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ بڑھ جائے گی, تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آلریڈی امریکہ سے لڑ رہے ہیں. اب کوئی سعودی عرب یا یو اے ای امریکہ سے بڑے پلوان تو نہیں ہے کہ وہ بھی میدان میں آ جائیں گے تو فرق پڑے گا. بالکل نہیں, وہ تو میں بھی آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کے جنگ میں داخل ہونے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا وہ جب داخل ہوں گے تو کیا کریں گے ایگزیکٹلی, یہ ان کی پلاننگ کیا ہے یا کیا چیز ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن جو دوسری چیز جو ایرانیوں کے لیے, یہ عرب ممالک کا داخل ہونا اتنی بڑی چیز نہیں ہے. میرا صرف اشارہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کا تھا. پاکستان داخل ہوگا یا نہیں؟ جب سعودی عرب داخل ہوگا تو پاکستان داخل ہوگا جنگ میں. مشرف زیدی صاحب نے تو کہا ہے کہ جب سعودی فیصلہ کریں گے تو ہم ساتھ ہوں گے, تو ہم تو اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جو دوسری خطرناک چیز ہے نا, جو زیادہ بڑی خطرناک چیز ہے مزمل صاحب, وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا. کیونکہ امریکہ نہیں کھلوا سکتا, امریکہ کا فیلئر ہے, وہ نہیں کھلوا سکتا اسٹریٹ آف ہرمز. نہیں تو بہت اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ابھی 2 گھنٹے کے اندر خرگ آئی لینڈ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے, دونوں سائڈوں پہ فورسز. آپ کو پتا ہے کہ 2500 لینڈ فورسز امریکہ کی خطے میں آلموسٹ میرے خیال میں کل تک پہنچ جائیں گی. کل اس ریجن کے اندر ہمارا جو یہ عربین سی ہے اور گلف آف عمان ہے, اور یہاں پہ 2500 مرینز پہنچ جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے مرینز کا آنا ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ میرینز جو ہیں یہ ایمرجنسی لینڈنگ اور اس طرح کے جو گراؤنڈ فورسز والے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. خرق پر قبضہ کرنے کے لیے 25-30 ہزار فورس چاہیے, 40,000 گراؤنڈ فورسز چاہیے. نہیں میرے نہیں خیال خرق از اے ویری اسمال پلیس. اور جو ایرانین خرق پہ میزائل ماریں گے, ڈرون ماریں گے, تو میرین مریں گے. ہم نے ڈیفینیٹلی لیکن قبضہ کرنا جو ہے مشکل نہیں ہے. مطلب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قبضہ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ سسٹین کرنا قبضہ کر سکتے ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہرمز اسٹریٹ جو ہے دبئی جاتے ہوئے جہاز پہ بھی اگر آپ کھڑکی سے نیچے دیکھیں, اگر جہاز کا روٹ وہ ہو تو آپ کو وہ بہت چھوٹا ہے وہ, تو وہ دونوں سائڈوں پہ فورسز یا شپس کھڑا کر کے قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سسٹین کرنا مشکل ہوگا, حملے ہوں گے, راکٹس کے میزائل کے ہوں گے. لیکن جو خطرناک بات ہے اپنا مزمل صاحب, وہ یہ ہے کہ ایران نے یہ جو بلاک کیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو اور گلے سے پکڑ لیا ہے انٹرنیشنل اکانومی کو. امریکہ کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہے. 2 ملک ہیں, 3 ملک ہیں جن کو کوئی نقصان نہیں ہے. ایک ترکی ہے, ایک اسرائیل ہے,
اور ایک امریکہ ہے، کیونکہ ان تینوں کے تیل جو ہے وہ گلف سے نہیں آتے. باقی پوری دنیا کا جو وہ اکانومی ہے وہ گلے سے پکڑ لیا ایران نے. لیکن جب یہ گلے سے آپ نے پکڑ لی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ وہ جاپان سے یا آسٹریلیا سے یا نیٹو سے جا کے ان کو کہے یہ دیکھو یہ آپ کی اکانومی کو گردن سے ایران نے پکڑا ہوا ہے، تو آپ کو شامل ہونا چاہیے جنگ میں. تو یہ اور یہ بات سارے پاکستان سے بھی شامل امریکی ہو آگے کر سکتے. جائیں پر احمد، سارے شامل بھی ہو جائیں تو ایران پر اس سے زیادہ کیا قیامت ڈھا سکتے ہیں جو آلریڈی ہو رہی ہے. ایٹم بم بھی مار سکتے ہیں، وہ امریکہ خود بھی مار سکتا ہے، اس کے لیے نیٹو کی نہیں ابھی مدد کی ضرورت نہیں. نہیں ابھی F-35 کے بعد فرانس کے رافیل بھی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ایران کے اندر مزمل صاحب. یہ امپریشن آپ اپنا ٹھیک کر لیں. ابھی ایران میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. ابھی ایران کے اندر جو ہے وہ ستر صرف ہزار ان کی جو 70,000 ٹارگٹس پہ جی بمباری ہوئی ہے. جی وہ ملٹری ٹارگٹس ہے نا، وہ ملٹری ٹارگٹس ہے. جو سٹیٹ ہے، جو ریاست ہے ایران کی، وہ اس کو ابھی تک انہوں نے گرائے. آپ کو پتہ ہے کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پوری فوج ختم کر دی گئی تھی، پورا جو سسٹم ہے ختم کر دیا گیا تھا. ایران کے ساتھ ابھی یہ نہیں ہوا. اور نہ امریکی، نہ عرب، نہ اسرائیلی چاہتے ہیں کہ ایران کو کلیپس کیا جائے. وہ صرف چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام کمزور ہو جائے، یا تو وہ خود ہی اپنے وہ جو نیوکلیئر اور بالسٹک اور یہ جو پراکسیز ہے وہ خود ہی ختم کر دے، تو پھر اس سے تو بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اسی لیے یہ اسلام آباد کے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ بھی کلیئرٹی ذہن میں رکھ لیں آپ مزمل صاحب کہ یہ جو اسلام آباد میں اس ہفتے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہو جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی وہاں سے ایران سے، تہران سے آ جائے گا. وہ ہو رہے ہیں، وہ کوئی گلے جپیاں لگانے کے لیے نہیں ہو رہے اور ہینڈ شیک اور اچھا، وہ ہو رہے ہیں ایرانی. لاسٹ 3 منٹ، براہ راست مذاکرات ہوں گے بالواسطہ ہوں گے؟ نہیں یہ تو براہ راست ہوں گے. یہ دیز آر ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے. اور امریکیوں کی کنڈیشن ہے، اگر انہوں نے وہ انڈائریکٹ کرنے ہوتے تو وہ قطری اور عمانیوں کو پھر سے بیچ میں لے آتے. یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. اور صدر ٹرمپ شروع سے کوشش کرتے رہے کہ سابق جو مرشد اعلیٰ علی خامنہئی صاحب ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ہو. وہ انہوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی. ظاہر ہے پھر بعد میں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو وہ آپ نے سنا، ہم سب نے سنا صدر ٹرمپ کو کئی بار کہتے ہوئے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں علی خامنہئی کو سمجھاؤں یا اس سے بات چیت ہو جائے یا وہ ڈائریکٹ بات کرے، لیکن یہ ایک مذہبی نظام ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہم سے. جو انہوں نے بہانے، جو اس بھی بار ان کے ایران کے اور ایکسکیوزز تھے. امریکہ کے، اسرائیلی بھی آئیں گے ان مذاکرات میں یا نہیں؟ کن مذاکرات میں؟ یہ اسلام آباد والے. ہمارے سفارتی تعلقات تو نہیں ہے تو وہ تو یہاں نہیں آ سکتے، لیکن ان کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جب اسٹیو وٹکاف موجود ہیں اور جیرڈ کشنر ہیں تو اسرائیلیوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں لاسٹ 1 منٹ، جے ڈی وینس آئیں گے یا نہیں؟ جے ڈی وینس میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو جے ڈی وینس اس صورت میں آئیں گے جب یہ کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ایران کی طرف سے ان کا جو سینئر بندہ ہے، جو امریکی جس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں موجود ہے. Only then you will see JD Vance in Islamabad. Otherwise you will not see him. Thank you very much, Amit Qureshi, for talking to us. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. Good to be with you. Thank you.